میری شان کو پہچان لیا. تبھی تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں او خدا نے ہے مرتبہ تم کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی جہاں تیرے شہر کلام بقا کی قسم. مجید نے کھائی جہاں تیرے شہر کلام بقا کی قسم. اے مصطفیٰ آپ کو جب سے میں نے شان دی ہے تب سے وہ رفعنا لک ذکرک, وہ رفعنا لک ذکرک, ہم ہر وقت آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں. تو کوئی چاہے تو حضور کے بارے میں ہمیں کچھ عرض نہیں کر سکتا ہے. تو وہ آفتاب کمال ہے, بدل اولا میں کمال ہی, تو خدا کا عکس جمال ہے, کشفت دوجہ میں جمال ہی, تو وہ شاہکار خصال ہے, حسنت جمی و خصال ہی, تو ہی آپ اپنی مثال ہے. صلو علیہ وآلہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کیا کا تشریف لائے اور انبیاء کرام تشریف لائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اخرجک قومک الی الظلمات الی النور. اے انبیاء کرام آپ اپنے قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. اے زکریا اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. لیکن جب مصطفیٰ تشریف لائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے. مصطفیٰ امام الانبیاء بن کر تشریف لائے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا. تیرا ناز ہے عرش بڑی, تیرا محرم راز ہے روح الامین, اور تو ہی سرور حق و جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرات گرامی میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. حضرات گرامی یہ آج کی تاریخ کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عید میلاد النبی ہے, اور ایک عید وہ ہوتا ہے جو آپ بقرعید میں کرتے ہو, ایک بقرعید بھی عید ہے اور ایک عید بھی عید ہے. یہ دونوں سی عید ہے, یہ دونوں عیدین واجب ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اے لوگو جمعہ کا دن بھی تمہارے لیے عید. ایک عید شریف واجب, عید الفطر عید الاضحیٰ واجب, جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے. یا رسول اللہ جمعہ کا دن کیوں عید ہے؟ سرکار نے فرمایا فیہ خلق آدم, آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب آدم پیدا ہو تو تم خوشبو لگاؤ, اچھا لباس پہنو, اور اچھے لباس پہن کر کے امام کے خطبے کو بغور سماعت کرو, نبی پر درود پڑھو. اس لیے مجھ پر جب جمعہ کے دن درود پڑھو گے, میرے باپ کی پیدائش کا دن ہے, تو فرشتے مجھ تک براہ راست پہنچیں. جب آدم کے پیدائش کا دن آئے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے, ہمارے لیے خوشیوں کا دن بن جائے. تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے وہ دن عیدوں کا عید کیوں نہ ہو. اسی لیے تو استاد زمن فرماتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, قربان ہے تو شمع تم پر ہزار جمعے, وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت. عید ہے تو سرکار تشریف لا رہے ہیں, تو وہ دن عیدوں کا عید کیوں نہیں ہے؟ حضرات گرامی اور انبیاء کرام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے میلاد نامے کو پڑھا, ان کے میلاد کو بیان کیا. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کا میلاد ہوا, اور سلام ہو اس دن پر جس دن وہ دنیا سے تشریف لے آئے.
دنوں کو چھان لیا ہے. ایک پیدائش کا دن، ایک مثال کا دن، دونوں میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم 12 ربیع الاول بھی کہتے ہیں اور 12 وفات بھی کہتے ہیں. یہ حضور کے وصال کا بھی مہینہ ہے اور ولادت کی بھی تاریخ ہے. اب اور انبیاء کرام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کا میلاد ہوا، اور سلام ہو زکریا پر جس دن ان کا میلاد ہوا. حضرات گرامی، ایک اللہ کے کائنات اور انبیاء کرام کی جب بات آئی تو ان کے میلاد کو تو بیان فرما رہا ہے اور اللہ کے حبیب کے لیے تیرا کیا ارشاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نبیوں کے لیے تو ہم نے ان کے پیدائش کے دن، ان کے میلاد کے دن سلام پڑھا تھا. اور اے مصطفیٰ آپ کے لیے تو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر سیکنڈ اے مصطفیٰ تم پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سلامتی کا پیغام ہے. اور اے مصطفیٰ تمہاری شان تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور انبیاء کرام پر کے میلاد پر ہم نے پیغام بھیجا تھا. اور اے مصطفیٰ ہم تو آپ پر ہر وقت درود و سلام پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں. اور انبیاء کرام کے لیے تو ہم نے میلاد بیان کیا تھا. اور اے مصطفیٰ ہم تو ہر وقت تمہارے شہر کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ توجہ سے آسمان فرمائیں. اچھا ہم آپ کے شہر کی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. بے شک زور سے بولو، بالکل غور سے سنو. نظانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے قریب نے اتنا دیا ہے، میرے پیر نے اتنا نوازا ہے کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہماری بات سن لو اور سن کے جاؤ. یہ اس شخصیت کا فیضان ہے کہ جس نے پوری زندگی اطاعت حق و ابطال باطل کا کارنامہ انجام دیا ہے. آج مجھ سے خود تحقیق کی بات لے کے جاؤ اور انبیاء کرام سے کے لیے تو صلاۃ و سلام ان کے میلاد نامے کو بیان کیا تھا. آئے مصطفیٰ ہر وقت ہم تمہارے شہر کی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. اے مصطفیٰ اس شہر کی قسم جس میں تم جلوہ گر ہو. کوئی یہ نہ کہہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد. اے مصطفیٰ اس شہر کی قسم جس میں تم جلوہ گر ہو. وانت حل بهذا البلد. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارا گھر مکے میں ہے، ہمارا گھر کعبے میں ہے، مکہ میں ہمارا گھر کعبہ ہے تو اپنے کعبہ کی وجہ سے ہم قسم کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مصطفیٰ اپنے گھر کی وجہ سے ہم قسم نہیں کھا رہے ہیں بلکہ کعبہ کے گلی کے اندر جاؤ تو سکون لیل میں آمنہ کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم کھا رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد. اے مصطفیٰ اس شہر کی قسم جس میں تم جلوہ گر ہو. وانت حل بهذا البلد. گھر بھی ہمارا بھی گھر نہیں تھا. اپنے گھر کی وجہ سے ہم قسم نہیں کھا رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ سکون لیل میں تمہارا گھر تھا اسی لیے ہم قسم کھا رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے کے کلمات بات فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووالد وما ولد. بے شک بڑے توجہ کے ساتھ
باپ دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں. کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور تعمیر کس نے کیا؟ خلیل اللہ نے. مدد کس نے کیا؟ ذبیح اللہ نے. اور تعمیر کس نے کیا؟ خلیل اللہ نے. اور آباد کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے اور ایک پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. جیسے جیسے کعبہ کی دیوار بڑھتی جا رہی ہے وہ پتھر بڑھتا جا رہا ہے. اور جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں اے خلاق کائنات ہم نے کعبہ شریف کی تعمیر کو مکمل کر دیا. اگر اس کی کوئی محنت بنتی ہو اس کی کوئی اجرت بنتی ہو تو وہ جو امت مسلمہ آنے والی ہے مصطفیٰ کی امت جو آنے والی ہے ان کو میری نسل سے پیدا کر دے میری ذریت سے پیدا کر دے. ابراہیم اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ اصل بات کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے خلاق کائنات ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے خلاق کائنات میں نے کعبہ شریف کو مکمل کر دیا ہے. اگر اس کی کوئی محنت بنتی ہو اجرت بنتی ہو تو جو نبی عبدالزماں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ان کو میری ذریت سے پیدا کر دے میری نسل سے پیدا کر دے. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہاری دعا کو مقبول کرتے ہیں آپ کی نسل سے سرکار مصطفیٰ پیدا ہوں گے. ابراہیم کی دعا قبول کر لی گئی. تب اللہ نے فرمایا وہ والد وما ولد اے مصطفیٰ قسم ہے والد کی جس نے کعبہ کی مزدوری میں محمد جیسا بیٹا مانگا. اے مصطفیٰ قسم ہے اس باپ کی جس نے کعبہ کی مزدوری میں محمد جیسا بیٹا مانگا اور قسم ہے اس لڑکے کا جس کا میلاد ہوا. اور آگے چلیے بڑی تحقیق کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کر دیا. جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم نے کعبہ کو بنایا حضرت گرامی سارے پتھر ختم ہو گئے اور سب ختم ہو گئے. نبی کا معجزہ ہے کہ نبی جس پتھر کے اوپر پیر رکھ دے وہ پتھر نبی کے قدم کو اپنے سینے پر نقش کر لیتا ہے سب کر لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے. بابل میں رہتے ہیں ملک شام میں رہ رہے ہیں سیریا میں رہتے ہیں. سارے پتھر پر چلتے رہے پتھر نشان لیتا رہا لیکن کسی بھی پتھر پر ابراہیم کے نشان موجود نہیں ہے بلکہ سب ختم ہو گئے. لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی وہ پتھر آج بھی کعبہ کے سینے میں محفوظ ہے. اور جب حاجی وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہاں 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتا ہے اس کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس مقام پر کھڑے ہو کر کے مقام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھو گے جب تمہارا حج مقبول ہوگا. سارے پتھر ختم ہو گئے. ابراہیم سب پتھر پر چلتے رہے لیکن وہ پتھر کعبہ کے اندر کیوں موجود ہے؟ سارے پتھر ختم ہو گئے. وہ پتھر اس لیے موجود ہے اس کو اس لیے باقی رکھا گیا. یہ پتھر ابراہیم کے نہیں ہے. اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم نے مصطفیٰ کا میلاد مانگا تھا. اللہ نے اس پتھر کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. یہ میرے مصطفیٰ کے ولادت کی یادگار ہے. اب اللہ کے گرامی اب آپ چلیں اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں. حضرت گرامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہو گئے اور پتھر پہلے سے ہے. کعبہ پہلے بنایا گیا. اب اس پتھر کو قریش بیان کرتے ہیں کہ جب میں سرکار مصطفیٰ جب بڑے ہو گئے اور جب آپ چلنے لگے پتھر پہ چلنے لگے تو پتھر آپ کے قدموں کا نشان لیتا رہا تو میں نے نبی کے پتھر پر رکھے ہوئے پتھر کو اس نشان کو ملایا مصطفیٰ کے قدم کو اور اس پتھر پہ جو قدم تھا اس کو ملایا. وہ پتھر وہ قدم ابراہیم کے نہیں مصطفیٰ کے لگ رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدموں بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں قدموں بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی.
नबी। अब एक आखिरी जुमला और समाप्त फरमाए, बड़े तहसीन जुमला है। हज़रात गिरामी, अगर कोई आलिम दीन है, हज के लिए जाता है, आलिम साहब टोपी उतार दो, जुब्बा उतार दो, कुब्बा उतार दो, इंस्पेक्टर साहब अपने लिबास को उतार दो, इंस्पेक्टर साहब अपने वर्दी को उतार दो, अपने कपड़े को उतार दो। हज के लिए आना चाहते हो तो सारे कपड़े उतार दो, दो उजली सुथरी कपड़े पहन करके, बगैर सिले हुए कपड़े पहन करके मेरे पास आ जाओ। या अल्लाह, जब मैं सब कपड़े उतार दूंगा और मैं उजली सुथरी कपड़े पहन करके और बगैर सिले हुए कपड़े पहनकर तेरे बारगाह में आऊंगा, तब तो दीवाना लगूंगा। आओ, मैं तुमको दीवाना ही बनाना चाहता हूँ। आने के बाद दो उजली सुथरी कपड़े पहन करके आओ। अरे तुम कहते हो कि मैं हज के लिए जाता हूँ, वहाँ तवाफ करता हूँ, नबी जमात करता हूँ, कंकर मारता हूँ, कुर्बानी करता हूँ, मुज़दलिफा जाता हूँ, काबा शरीफ का तवाफ करता हूँ। अरे ये तो अल्लाह ताला ही जानता है या उसके हबीब जानते हैं। ये हज नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुस्तफा की मिलाद को हज की सूरत में अदा करवा रहा है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आवे संगम तो पिया, खूब बुझाई काट है, आओ चूलो शहे कौसर का भी दरिया। बात बन जा रही नहीं? आवे संगम तो पिया, खूब बुझाई काट है, आओ जूदो शहे कौसर का भी दरिया दे। एक बात मेरे ज़हन में हो रही है, उसका समाप्त फरमाएं। जाते गिरामी, काबा शरीफ में पत्थर लगा है, उसका नाम है हजरे अस्वद। काला सफेद पत्थर था, वो काला हो गया, गुनाहों को खींचते खींचते काला हो गया। हजरे अस्वद लगा है। अल्लाह ने नबी ने साथ फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा हज करो, कसरत से उसको चूमने की कोशिश करो, उसकी ताज़ीम करो। काबा शरीफ के पत्थर के सामने हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा के सामने, पत्थर के सामने खड़े थे और उससे कहा है हजरे अस्वद, मैं तुमको न चूमता अगर रसूल खुदा ने न चूमा होता। तू बोसागाह मुस्तफा है, इसलिए दुनिया की निगाहों में मकबूल है। और हक तो ये है कि तू न नफा पहुंचा सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है। ला यनफउ वला यदुर्रु, न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान। हज़रत आदम ने उस पत्थर से कहा, वहीं पर खड़े थे शाह मर्दा शेर अल्लाह कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला फैजुल ज़ुल्फ़िकार। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। बोलो कहा कैसे? ये पत्थर कैसे नुकसान पहुंचाएगा, नफा? कहा क़यामत के दिन मोमिनीन के ईमान की गवाही देगा और काफिरों के कुफ्र की गवाही। और जब काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा तो उनको नुकसान होगा, वो जहन्नम में जाएंगे। और जब मोमिनों की ईमान की गवाही देगा तो वो जन्नती हो जाएंगे, मोमिन को फायदा होगा। अब समझ में आ गया कि ये काबा शरीफ में जब कोई काफिर, कोई कुफार वहां पहुंचता नहीं है, कोई गैर मुस्लिम हज करने के लिए जाता नहीं है, कोई बददीन जाता नहीं है, और काबा के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम यहाँ दाखिला न करे, यहाँ दाखिला ममनू है। तो जब कोई काफिर जाएगा नहीं और काबा शरीफ के पास पहुंचेगा नहीं, हजरे अस्वद को चूमेगा नहीं, तो वो किसी काफिर के कुफ्र की गवाही कैसे देगा? किसी काफिर के कुफ्र की गवाही कैसे देगा? तो अब समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के और पूरे दुनिया के देवबंदियों को क्यों बुलाया जाता है। अभी तक तुम
سبحان اللہ اپنی آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضرات گرامی، حضور سرکار مصطفیٰ رات قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں، عالم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے. میں آپ کے سامنے چند نقطے پیش کروں تاکہ آپ کچھ لے کے جائیں. تو سلام پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات گرامی، میرے پاس کچھ چند جملے ہیں، کچھ تحقیقی نکات ہیں جو عالی جناب سید شہزاد علی صاحب قبلہ کے کو میں نظر کر رہا ہوں، اور وہ اس پونجی کو قبول فرمائیں اور اس کو آپ اس کو نوٹ کریں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک باب ملاحظہ فرمائیں. حضرات گرامی، میرے پاس بہت سے جو ہے نکات ہیں، مگر میں دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا. اب میں تین نقطے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ لوگ بہت غور سے سماعت فرمائیں. حضرات گرامی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ کو مزہ نہ آئے، ہم کو مزہ نہ آئے تو پھر کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ لب پہ آتا ہے جب نام جناب، لب پہ آتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، پشت میں آ کے اے جام دار اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ہمارے ہونٹ ایک دوسرے ہونٹ میں چوم لیتے ہیں، اور مصطفیٰ کا نام ہے. پہلے میں مصطفیٰ کا نام بتا دوں، پھر تین نکات پیش کروں، بات کو ختم کروں. سرکار کا کیا نام ہے؟ محمد. بولو. ارے بھائی، اگر یہ بتاؤ نبی کا نام لوگے تو گنہگار ہو جاؤ گے کہ نیکیاں اوپر بن جائیں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا نام رکھا محمد، اور اپنا نام کیا رکھا؟ اللہ. اس لیے جیسے میں اور میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ایسے اے مصطفیٰ تمہاری ذات ہر عیب سے مبرہ. تو اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، اور مصطفیٰ کا نام رکھا محمد. اب محمد کو آپ لکھیے میم ہے میم دال. انسان اگر بیٹھ جائے تو میم ہے میم دال، اگر بیٹھ جائے تو لفظ محمد کی تمثیل بن جاتا ہے. تو انسان اگر بیٹھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب سوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سوتے تھے کہ لفظ محمد بن جاتا تھا. خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اے مصطفیٰ کے غلاموں ایسے ہو جاؤ، ایسے آپ کے رسول بن جاؤ کہ میم ہے میم دال. اب مصطفیٰ کے نام کو قلم اٹھاؤ اور کاغذ لو. آج پہلی بار اس گفتگو کا سن رہے ہو، آپ کے سامنے کسی علماء نے بیان نہیں کیا. آپ لکھیے محمد میم، اور جب میم کو لکھو گے اردو میں تو میم کو لکھنے میں تین میم، میم یہ میم، محمد میں تین میم ہوئے. اب ہو گئے میم، اور اس کے بعد آپ لکھو گے ہاں تو ہے، اور الف ہاں، اس کے بعد لکھو گے میم میم یہ میم، اور اس کے بعد لکھو گے دال تو دال الف لام. اب اس کو جوڑو تو ہو گئے 314. بولو یار 314. اے مصطفیٰ تمہاری ذات تو ایک ہے اور تمہارا نام محمد ہے. محمد بن عیسیٰ بھی ہے، محمد بن موسیٰ بھی ہے، محمد بن زکریا بھی ہے، محمد بن الیاس بھی ہے، محمد بن شعیب بھی ہے، محمد بن ابراہیم بھی ہے، محمد بن اسماعیل بھی ہے، محمد بن یوسف بھی ہے، محمد بن یعقوب بھی ہے. 314 رسول اور 1.25 لاکھ نبی ایک محمد میں گم ہے. علامہ حسن زبردی فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ہر بات بدعمالیوں سے میں نے گزاری اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. اب چلیے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بیٹے تھے؟ حضرت 2 بیٹے نا، 2 ساتھ نبی کے 2 بیٹے. ابھی بتاؤ رسول اللہ کے خون موجود ہوتے، سگے خون سگے بیٹے. مفتی اعظم کے سگے بیٹے انور رضا صاحب حیات ہوتے تو تاج الشریعہ کو مرتبہ ملتا؟ نہیں ملتا.
لیکن اللہ تعالیٰ کو تاج الشریعہ کو چمکانا تھا، اس لیے مفتی اعظم ہند کے صاحبزادے بچپن میں وصال کرے. حضور حافظ بخاری کے صاحبزادے حبور شریف، انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت دیا، اجازت دیا. اجمیر سے حافظ بن کر کے آئے تھے، حافظ بخاری کے مزار پہ لے گئے اور ان کو کیا، ان کا نام تھا عبدالعلا میاں. ہر ان کو خلافت دے دیا اور صافہ باندھ دیا. اسی رات انتقال کر گئے. اب نواسو سے چل رہا ہے، چھوٹا شریف میں نواسو سے چل رہا ہے، مارہرہ میں نواسو سے چل رہا ہے، بریلی میں نواسو سے چل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے تھے اور دونوں حیات تھے. اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ آپ ان دونوں حضرات میں سے کس کو چاہتے ہو، نواسوں کو چاہتے ہو یا اپنے بیٹوں کو چاہتے ہو؟ کہ ہمارے بیٹے چلے جائیں گے تو اس میں ہم کو تکلیف ہوگی اور حضرت عائشہ کو تکلیف ہوگی، ازواج مطہرات کو تکلیف ہوگی، اور حسین جائیں گے تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، ہم کو تکلیف ہوگی. خیر حضرت امام حسین رہ گئے، آپ کے صاحبزادے وصال کر گئے. ایک اللہ کی کائنات مصطفیٰ کے بیٹے پیدا ہو گئے پھر وصال کر گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سنو سنو، حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے. اور اے مصطفیٰ میرے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. میرے رسول کے بعد میں نبوت کا دروازہ ختم ہوا اور مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. اگر مصطفیٰ کے بیٹے زندہ رہ گئے، مصطفیٰ کے بیٹے حیات رہ گئے تو ان کو نبی بنانا پڑے گا. اور مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، اور اگر نبی نہیں بنائیں گے تو لوگ یہ سوچیں گے آدم کے بیٹوں کا مرتبہ بڑا ہے، یوسف کا مرتبہ بڑا ہے، یعقوب کا مرتبہ بڑا ہے. اسی لیے میں نے مصطفیٰ کو اولاد بھی دیا اور مصطفیٰ کو اولاد کو بلا بھی دیا تاکہ مصطفیٰ کے صبر کا امتحان بھی دیکھ لے اور مصطفیٰ کو لاغلط بھی نہ کہے. اور اگر کوئی مصطفیٰ کے شان میں گستاخی کرے تو اللہ نے جواب دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کی برائی کرتا ہے وہ اٹھانے گا. مصطفیٰ کے بیٹے کو اللہ نے بلا لیا تاکہ مصطفیٰ کے صبر کا امتحان بھی دیکھ لے اور کوئی مصطفیٰ کو بے اولاد بھی نہ کہے. اور مصطفیٰ کے بیٹے کو بلا لے کیونکہ سرکار کے بعد میں نبوت کا دروازہ ختم. اب ایک بات کو سماعت فرمائیں، آپ کا اگر کوئی بیٹا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہو تو لوگ کہیں گے اس کا باپ نمازی تھا تو بیٹا بھی نمازی ہے، اس کے ماں بھی سچی تھی تو بیٹا بھی سچا ہے، اس کے باپ جھوٹے نہیں تھے سچے تھے تو یہ بھی سچا ہے، اس کے باپ امانت دار تھے تو یہ بھی امانت دار ہے، اس کے باپ بھی پرہیزگار تھے تو بیٹا بھی پرہیزگار ہے، اس کے نانی بھی اچھی تھی، اس کے نانا بھی اچھے تھے، اس کی ماں بھی اچھی ہے، اس کے باپ بھی اچھے تھے، اسی لیے بیٹا اچھا ہے. حضرت گرامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے سرکار کے باپ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور وہ سرکار کے پیدائش کی کچھ دنوں کے بعد سرکار کی ماں حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی وصال ہو گیا. تو اس کا یہ اللہ کے کائنات، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مصطفیٰ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا، مصطفیٰ کے والد کا بھی وصال ہو گیا، مصطفیٰ کی ماں کا بھی وصال ہو گیا، کہا سنو میں نے ان کے باپ کو اور ان کی والدہ کو، ان کے دادا کو، ان کے گھر والوں کو بلا کر کے یہ بتانا تھا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ ان کے نانا اچھے تھے، ان کی ماں اچھی تھی، ان کے باپ اچھے تھے. اسی لیے مصطفیٰ کو مقام مل گیا ہے. دنیا والوں کو یہ بتانا مقصد ہے میرا حبیب اپنی ماں کا محتاج نہیں ہے، اپنی باپ کا محتاج نہیں ہے، اپنے خاندان والوں کی تربیت کا محتاج نہیں ہے. اگر میرا حبیب محتاج ہے تو والد حضرت عمر کا محتاج ہے، حضرت بلال عامر کا محتاج ہے. میرے مصطفیٰ پر کسی کے باپ کا احسان نہیں ہے، مصطفیٰ پر احسان خدا کا ہے اور مصطفیٰ کا احسان ساری کائنات پر ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم کا کہنا ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. دیکھیے سمجھ میں آیا ہوتا کہ ماں باپ بھی چلے گئے، مصطفیٰ کو کوئی یہ نہ کہتے کہ باپ نے پالا تھا اس لیے مرتبہ مل گیا. اب چلیے ایک آخری نقطہ سماعت فرمائیں. سرکار کب پیدا ہوئے؟ املیہ والوں بتاؤ، نبی کب پیدا ہو رہے ہیں؟ بولا نبی کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول. تمہارے آقا 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہے ہیں. سرکار کو رمضان میں کیوں نہیں پیدا کیا؟
اللہ کے نبی کو محرم میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اللہ کے حبیب کو شب برات میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ ایک اللہ کے کائنات رمضان ہی یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ مخصوص کیوں کیا گیا؟ ربیع الاول شریف میں کیوں پیدا کیا گیا؟ سنو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے. رمضان کے مہینے میں پیدا کریں گے اور سرکار کی پیدائش ہوگی تو لوگ کہیں گے رمضان کا مہینہ اچھا تھا، رمضان کا مہینہ اعلیٰ تھا، رمضان کا مہینہ بزرگ تھا، رمضان کا مہینہ برتر تھا، اسی لیے مصطفیٰ کو رمضان میں پیدا کیا گیا تاکہ رمضان کی برکتوں میں سے مصطفیٰ کو مقام ملا. اگر شب قدر میں پیدا کریں گے تو لوگ کہیں گے شب قدر کی وجہ سے مصطفیٰ کو مقام ملا. اگر شب برات میں پیدا کریں گے لوگ کہیں گے شب برات کا مہینہ یہ اسلام کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کا شاعر ہے، اس میں پیدا کیا گیا تو اس کی برکتوں سے مصطفیٰ کو مقام ملا. اور محرم میں پیدا کریں گے محرم الحرام کی برکتوں سے مصطفیٰ کو مقام ملا. اپنے حبیب کو ان سارے مہینوں کو چھوڑ کر کے اپنے حبیب کو ربیع الاول میں پیدا کریں گے تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں اسی مہینہ میں پیدا ہونے سے مصطفیٰ کو مقام نہیں ملا ہے بلکہ ربیع الاول کو اور ربیع الاول کے صدقے میں رمضان کا مقام ملا ہے، شب قدر کا مقام ملا ہے، حج والوں کا مقام ملا ہے، دنیا والوں کا مقام ملا ہے، مجددین کا مقام ملا ہے، آقا موقعین کو مقام ملا ہے، انبیاء صالحین کو مقام ملا ہے. رمضان کی وجہ سے میرا مصطفیٰ کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے مہینے سارے مہینے مصطفیٰ کے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اگر خاموش رہوں تو تم یہ سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام کو بنا.